رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وخاتم المعصومین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل و علا کی حمد و ثنا، حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں، سید سروراں سیاح لامکاں قائد المرسلین خاتم النبیین و خاتم المعصومین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم تمامی احباب کو مرکزی جامع مسجد بہار مدینہ میں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر مطلوب صاحب حافظہ اللہ تعالی اور آپ کے ساتھیوں کے مشترکہ ماہ رمضان المبارک کے اس عظیم الشان سلسلہ وائز 30 روزہ ماہانہ درس قرآن کے اس پروگرام میں مل کر بیٹھنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی ہماری اس 15ویں نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں جو بھی غلط کنسپٹ رکھتا ہے اس کا رد۔ چونکہ ہمارے معاشرے میں ختم نبوت کے سب سے بڑھ کر جو باغی ہیں وہ قادیانی لابی ہے، اس بنیاد پر عرف کے لحاظ سے جو ٹائٹل لکھا گیا وہ ہے رد قادیانیت۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے
جامع المعجزات بنایا اور آپ کو رب ذوالجلال نے جامع الصفات بنا کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تخلیقی مراحل کے اعتبار سے اس کائنات میں سب سے پہلے نمبر پر تخلیق فرمائے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنی مخلوقات میں سے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے اس جواب میں ایک طویل حدیث پاک ارشاد فرمائی۔ ایک طویل حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمائی۔ اگر اس کی طوالت کو بیان کریں تو وہ پھر ہمارا جو موضوع ہے وہ بیچ میں ہی رہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری حدیث شریف جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اینڈ پہ آ کر تو یہ ارشاد فرمایا کہ ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اول شیء خلقہ اللہ تعالی ہوا نور نبی کا، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخلوقات میں سے تخلیق فرمایا ہے وہ جو ہے وہ تیرے نبی کا مبارک نور ہے۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کو پیدا کیا گیا۔ اب اس لحاظ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے هو الاول، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی یہ بھی شان ہے هو الآخر، کہ آپ اول بھی ہیں آپ آخر بھی ہیں۔ اب یہ کس طریقے سے ہے ممکن کہ ایک چیز پہلے بھی ہو، یعنی سب سے پہلے بھی ہو، اور ایک چیز سب سے آخر میں بھی ہو؟ تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ ہمارے نبی علیہ السلام کا مبارک نور ہے۔ اور جو سب سے یعنی آپ آخر ہیں، وہ اس اعتبار سے آپ آخر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو جن جن صفات کے ساتھ آپ کو ممتاز بنایا رب ذوالجلال نے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو صفت نبوت اور صفت رسالت کی شان ہے، اس شان کے ساتھ متصف جتنے لوگ دنیا میں آئے ان لوگوں میں سب سے آخر میں جو تشریف لائے وہ میرے اور تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کی صفات کے ساتھ متصف ہو کر آنے والے جتنے بھی لوگ تھے، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، ان سب کو پہلے بھیجا، اور جس کو سب سے آخر میں یہ شان عطا فرما کر مبعوث فرمایا وہ ذات جو ہے وہ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اب اس شان کو ہم نے جس وقت دیکھا
تو یہ شان اس اعتبار سے ہمیں معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مبارک شان ہے نبوت کے خاتمے والی، یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات بابرکات پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا اور اس چیز کو واضح کر دیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب آج کے بعد قیامت تک جو کمی معاشرے کے اندر ایک نبی نے آ کر پوری کرنا ہوتی تھی، پیارے حبیب جب آپ اس دنیا میں آپ کو ہم نے مبعوث کر دیا تو اس کے بعد معاشرے کے اندر ہم نے ایسی کوئی کمی باقی ہی نہیں رہنے دی کہ جس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں واپس کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہوتی، کہ ہم نے آپ کو وہ ساری شانیں عطا فرما دی کہ جن شانوں کو زوئے زمین پر پورا کرنے کے لیے کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تھا، ہم نے وہ ساری ضروریات جو دنیا کی ہیں وہ مکمل کر دی، وہ ضروریات پوری فرما دی ہیں۔ کس ذریعے سے؟ کہ ہم نے آپ کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو ہم نے اس زمانے کی ساری ضرورتیں جو ہیں ان کو پورا فرما کے آپ کو مبعوث فرما دیا ہے۔ اب آپ کی تشریف آوری کے بعد وہ ضرورت زمانے کی باقی ہی نہیں بچی کہ جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی، ساری ضرورتیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی پوری فرما دی ہیں، اور صرف ایک زمانے کی نہیں، ہر زمانے کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے، آپ فرمانے لگے ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے ساری روئے زمین کو بلند کر دیا کہ ہر پردہ جو تھا اس کو ختم فرما دیا۔ فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، میں پوری کائنات کو دیکھنے والا ہوں، اور کس انداز میں اور کیا کیا دیکھنے والا ہوں؟ فرمایا کان فانا انظر الیہا والی ما هو قائن فیہا الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ روئے زمین پر ہونے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ہر چیز کو دیکھنے والا بن کے آیا ہوں، ہر وہ چیز میرے سامنے ہے، اور کس انداز میں میرے سامنے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کانما انظر الی کفی ھذا، جس طرح کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، فرمایا اس طریقے سے میں پوری کائنات کا دیکھنے والا بن کے آیا ہوں۔ اب قیامت تک کے معاملات کا ذکر ہے، تو جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے معاملات کے لیے باخبر کر کے بھیجا ہو، اس نبی کے آنے کی وجہ سے کیا کوئی ضرورت ایسی ہے اس لیول کی کہ جو باقی بچے کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں کسی اور نبی کی ضرورت پیش آ جائے؟ فرمایا ہر ضرورت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری فرما دی ہے۔ اب جو جزوی معاملات ہیں تبلیغ کے، وہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پھر اس ظاہری دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو تبلیغ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر وقت امت کو تر و تازہ رکھنا، دین کی باتیں سنا کے رکھنا، یہ اللہ نے پھر علماء کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اب یہ کمی جو ہے یہ تو علماء، یہ کمی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہماری توجہ اس طرف مبذول کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ اپنے انداز میں کام کرتے رہیں گے، اور قیامت تک محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا جو ہے یہ بجتا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرما دیا، آپ فرمانے لگے کہ
اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے شان نبوت عطا فرمائی ہے، اس شان نبوت کو رب ذوالجلال نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو مجھے جو شان عطا کی وہ ختمیت والی شان ہے۔ فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے سارے نبیوں پر شان عطا فرمائی۔ یعنی یہ 6 چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ یہ 6 چیزیں امتیازی طور پر اللہ نے مجھے عطا فرمائی، اور ان 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سارے نبیوں سے بڑا مرتبہ عطا کر دیا ہے کہ مجھے سردار انبیاء بنا دیا ہے۔ وہ 6 چیزیں جو ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو اس انداز میں ذکر فرما دیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو فضیلت عطا فرمائی، فضلت علی الانبیاء بست، کہ 6 چیزوں کی وجہ سے سارے نبیوں پر فضیلت مجھے دی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے۔ جامع کلمے کیا ہیں؟ جامع کلمہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں بات بالکل تھوڑی سی کرتا ہوں، 1-2 لفظوں پر مشتمل بات ہوتی ہے، مگر وہ بات اتنی جامع ہوتی ہے کہ اس میں پورا زمانہ میں سمیٹ کے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص شان عطا کی گئی ہمارے نبی علیہ السلام کو کہ تھوڑی سی بات میں پورا زمانہ سمٹ جائے۔ جیسے کہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان کون ہے؟ کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ فرمایا یہ مسلمان جو یہ کامل مسلمان ہے۔ اب بات تھوڑی سی ہے، لیکن جس وقت اس بات کو ہم کھولیں تو اس میں کتنی گہرائی ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہو جائے، پھر ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو جائے، فرمایا یہ مسلمان کامل مسلمان ہے۔ تو یہ جامع کلمہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے دوسرے نمبر پر نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے کہ میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں، میرا دشمن مجھ سے اتنا دور بیٹھا ہوا ہو کہ اس تک پہنچتے پہنچتے 1 مہینہ لگ جائے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے میرا دشمن میرے رعب کی وجہ سے کانپ رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں میرا رعب موجود ہوتا ہے۔ یہ شان اللہ نے امتیازی طور پر مجھے عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمْ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ، ایک روایت میں مغانم کے الفاظ اور ایک میں غنائم، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے غنیمت کے اموال ہمارے لیے حلال فرما دیے۔ پہلے جب قومیں جہاد کے لیے نکلتی، غنیمت اکٹھی کرتی، تو غنیمت اکٹھا کرنے کے بعد انہیں بیت المال میں جمع کروانا ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ نے میری وجہ سے یہ شان عطا کی ہے، اب یہ مجاہدین بن کے میدان میں لڑتے ہیں، کفار جو مال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ غنیمت کے طور پر مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے مجاہدین میں اس کو برابر تقسیم کر دیتا ہوں، ان سب کے لیے اللہ نے میری وجہ سے اس مال کو حلال کر دیا ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے چوتھے نمبر پہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، 2 چیزیں بیان کی اس ایک جملے میں۔ فرمایا اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد کا درجہ قرار دے دیا ہے، یعنی میرا قدم زمین پہ لگا تو ساری روئے زمین مسجد بن گئی۔ اب صرف مسجد ہی نہیں بنی، یعنی ایک ہے کوئی چیز صرف پاک ہو جائے مگر آگے وہ پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، پاک ہے مگر آگے وہ کسی کو پاک کر نہیں سکتی۔ جیسا کہ پانی کی مثال لے لیں آپ، جس پانی کو ہم نے استعمال کرنے کے لیے ٹوٹی کھولی، ٹینکی سے پانی آ رہا ہے، ہم نے ٹوٹی کو جب اوپن کیا
اب وہ پانی پاک بھی ہے اور پاک کرنے کی آگے صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ ہم اس سے وضو کریں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ اب جو پانی وضو کے لیے ہم نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا، ہمارے ہاتھ کو ٹچ کر کے وہ پانی نیچے کی طرف گیا، تو ٹوٹی سے ہاتھ تک جو پانی آیا یہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ جو ہاتھ کو ٹچ کر کے نیچے گرا ہے، اب یہ جو پانی ہے یہ پاک تو ہے مگر یہ آگے پاک کرنے والا نہیں رہا، یہ مستعمل پانی ہو گیا، اب یہ آگے کسی کو پاک نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قدم کی برکت سے روئے زمین کو یہ درجہ عطا کیا کہ یہ پاک بھی ہے اور آگے یہ پاک کرنے والی بھی بن گئی ہے۔ اب اگر کسی کو وضو کے لیے پانی میسر نہ آئے اور وہ اس کے لیے شرعی تقاضے پورے ہو جائیں کہ پانی نہیں ملا، تو اب یہ کیا کرے؟ فرمایا اب یہ مٹی پہ ہاتھ مارے، زمین پہ ہاتھ مارے اور وہ ہاتھ مار کے اپنے بدن پہ ہاتھ مل لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس مٹی کی وجہ سے بھی طہارت عطا فرما دے گا۔ یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی، ہمارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5ویں نمبر پر مجھے شان عطا کی وہ یہ ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، کہ کسی نبی کے آنے کی نبی علیہ السلام کے بعد گنجائش تو تب ہوتی کہ جب کوئی کمی باقی ہوتی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے جب رسالت عطا فرما کے بھیجا ہے تو مجھے یہ شان عطا کی ہے، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے ہر مخلوق کے لیے مجھے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، ہر مخلوق کے لیے۔ پہلے نبی جو دنیا میں آتے رہے وہ انسانوں کے لیے نبی بن کے آئے، کوئی جنوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنی ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اونٹ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیتا ہے، اگر جو ہے وہ دراز گوش ہے اس کی کوئی پریشانی ہے تو وہ آ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کی حاجت کو پورا فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی ہر مخلوق کی فریادیں ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس جو پہنچی ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہر مخلوق کی فریاد کو سنا بھی ہے، اس کی حاجت کو آگے سے پورا بھی فرمایا ہے۔ یہ شان اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 6 نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام مجھے عطا کیا وہ کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے مبعوث فرما کے تو یہ جو شان نبوت ہے میرے سر پہ رکھ کے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے۔ اب اللہ زندہ باد۔ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اس دنیا میں آ جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے مگر میری تشریف آوری سے لے کر قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کی گنجائش باقی ہے ہی نہیں بچی۔ اور اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس کی مثال یعنی بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں کہ نبوت کا ایک محل ہے، اس محل کو یوں سمجھیے کہ اہل محلہ نے مل کر ایک مسجد تعمیر کی ہے اور ہر لحاظ سے کوشش کی دیا۔ جہاں کسی کو خبر ملتی ہے کہ ہم نے بہار مدینہ مسجد جو گجرانوالہ میں فلاں جگہ پہ بنی ہے بڑی خوبصورت مسجد ہے، بندے کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں گا اس مسجد کو جا کے میں دیکھوں گا، میں بھی جاؤں گا مسجد کو جا کے میں دیکھوں گا۔ لوگ دور دراز سے چلے آتے ہیں مسجد کو دیکھنے کے لیے۔ اب بندے آئے مسجد کو دیکھا، لیکن ہوا یوں کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی۔ اب لوگ باقی ساری مسجد کو دیکھتے ہیں، وہ جو ہے اس پر بڑا وہ خوش ہوتے ہیں، آشش کر جاتے ہیں کہ کیا خوبصورت مسجد بنائی۔ جب نظر گھماتے گھماتے اس ایک اینٹ کی جگہ پہ آ کے پڑتی ہے نظر تو کہتے ہیں لوگ کہ یار کتنی خوبصورت مسجد بنائی، کاش کہ یہ ایک اینٹ بھی اس میں لگا دیتے، یہ ایک اینٹ بھی اس میں لگا دیتے تو یہ اور خوبصورت ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبوت کا گلشن تیار کیا، نبوت کا ایک محل تیار کیا. تو جب تک میں اس دنیا میں نہیں تھا آیا وہ محل تو تھا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی گنجائش باقی تھی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب اللہ نے جب مجھے مبعوث فرما دیا تو وہ جو قصر نبوت تھا اس میں جو ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اللہ نے میرے ذریعے سے اس گنجائش کو بھی مکمل فرما دیا ہے. اب قصر نبوت، اب نبوت کا محل وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اینٹ کی جگہ بھی اس میں باقی نہیں بچی کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو تو کسی اور کے آنے کی گنجائش ہو. فرمایا ساری اینٹیں اس کی مکمل ہو چکی ہیں، لہٰذا اب قیامت تک اس میں کسی کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچی ہے. اور پھر ضرورت کیسے بچتی؟ قرآن کی بارگاہ میں یہود و ہنود آئے، کہنے لگے کہ ایک آیت آپ کی کتاب میں ہے، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ آیت ہمیں مل جاتی، ہمارے اوپر اگر وہ آیت نازل ہو جاتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے. وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا تم اس دن ایک عید مناتے، ہم جس دن یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے فضل سے ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں، کیونکہ یہ میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی اور دن جمعے کا تھا. ہمارے لیے دونوں ہی دن عید کے دن ہیں، ہم اس دن 2 عیدیں مناتے ہیں. اور آیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مفہوم اس کا یہ ہے کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل فرما دیا ہے. نبی تو تب آتا نبی علیہ السلام کے بعد کہ جب دین میں کوئی گنجائش ہوتی، دین میں کوئی کمی ہوتی. جیسے کہ پہلے ادیان ہیں ان میں کسی میں افراط تھا، کسی میں تفریط تھی، کسی میں حد سے زیادہ سختی تھی، کسی میں حد سے زیادہ نرمی تھی. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل دین عطا فرمایا کہ جو درمیانہ ہے، یعنی اس میں نہ سختی ہے نہ اس میں نرمی ہے، یہ درمیانہ دین ہے. اور یہ ایسا جامع دین ہے کہ جس دین میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سارے جو ادیان تھے ان کے اندر جو کمی اور گنجائش تھی اللہ نے وہ ساری کمیاں پوری کر کے ہمارے نبی علیہ السلام کو آخری دین اور اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا فرما کے مبعوث فرما دیا ہے. فرمایا پیارے حبیب اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچی کہ اس کے بعد آگے مزید کوئی نبی اس دنیا میں آ سکتا. جب گنجائش نہیں تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر کوئی آ کے کرے کیا؟ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور صرف آج ہی نہیں قیامت تک آخری نبی ہیں، قیامت تک اور کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں جو قرآن و سنت میں شواہد موجود ہیں کہ آپ قرب قیامت تشریف لائیں گے، کہ آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور آپ دوبارہ سے تشریف لائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ روئے زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ ہوں گے نبی، لیکن وہ نبوت آپ جو ہے اس کو رائج نہیں کریں گے، وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے امتی بن کے تشریف لائیں گے. شریعت یہی ہوگی، دین یہی ہوگا، تقاضے اسی دین کے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دین کے مبلغ بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے، کیونکہ باقی گنجائش نہیں ہے. اب جس وقت اتنی بڑی ہستیاں اس کائنات میں آئیں چلی گئیں اور اس دین کے متعلق ان کا یہی مقام ہے کہ اس کے وہ مبلغ بن کے آئے، تبلیغ کرتے رہے، چلے گئے، تو پھر ہمیں بیچ میں کسی ایسے ایرے غیرے نتھو خیرے کی ضرورت کیا ہے، یا اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں فکر کرنا، ہمیں اس کی حاجت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں جو ایک ناسور کی طرح ایک فکر پالی جا رہی ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے افکار ہیں ان کو زہر آلود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ فکر قادیانیت کی فکر ہے، وہ مرزائی سوچ ہے. اس سوچ کے تحت
کہ ان کا جو بڑا لیڈر ہے جسے مرزا قادیانی کہا جاتا ہے، نہ تو وہ احمد ہے نہ وہ غلام احمد کہلانے کے لائق ہے، اس نے کیا کیا؟ وہ جو قادیانی تھا اس کا یہ انداز تھا کہ پہلے وہ دین پڑھا، پہلے وہ دین کا ایک عالم بنا، عالم بننے کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ جو قرآن کو پڑھے اور نبی علیہ السلام کی نسبت کا لحاظ رکھ کے پڑھے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور جو قرآن کو پڑھے اور اس میں اپنی منمانی کرنا چاہے تو وہ قرآن پڑھ کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دین کا عالم بنا، سارا کچھ اس نے کیا، علم حاصل کیا۔ اب آہستہ آہستہ سٹیپ وائز پھر اس میں انقلاب آتے گئے، تبدیلیاں آتی گئیں۔ 1896 میں یہ کچھ تھا، 1892 میں یہ کچھ تھا، اور پھر 1897 میں یہ کچھ تھا۔ یعنی وہ ساری سٹیجز ہیں کہ پہلے یہ عالم تھا، پھر یہ مجدد بنا، پھر مجدد سے یہ جو ہے آگے پھر مسیح موعود بنا، مسیح موعود کے بعد پھر آگے سٹیجز بدلتی گئیں، اور آخری سٹیج جو اس کی تھی 1901 کی سٹیج، اس سٹیج میں آ کر پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کی جو غلیظ لٹریچر ہے اس کا، اس لٹریچر میں تو بڑی بڑی بکواسات ہیں اس کی، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ 1901 میں آ کے پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کی نبوت کے اس دعوے کو پروان چڑھانے کے لیے جو سپیس مہیا کی گئی، وہ آج کے ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لابیز ہیں، کچھ کمپنیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے لٹریچر میں یہ لکھا کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ خارجی سوچ، اس سوچ نے پھر اس کو سپیس دی۔ ایسے ہی رافضی سوچ، اس سوچ نے پھر اس کو آگے بیچ میں خالی جگہ دی تاکہ یہ خالی جگہ میں گھس سکے، نتیجتاً وہ گھس آیا۔ 1901 میں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر اس کے بعد اس کی مختلف تشریحات وہ کرتا رہا کہ میں کبھی وہ ذلی نبی، کبھی وہ بروزی نبی، کبھی کوئی اس انداز میں، یعنی وہ ذکر کرتا رہا۔ نتیجتاً اس کے خلاف پھر تحریکیں، ختم نبوت کی تحریکیں چلیں اور چلتی رہیں۔ بالآخر 1906 ایک روایت کے مطابق اور ایک قول کے مطابق 1908 ان میں یہ بیت الخلاء میں جو ہے یہ واش روم میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جو اس کی سوچ تھی وہ سوچ دنیا میں پھر باقی رہ گئی، چونکہ پیچھے جو لابیز تھیں اب ان کا جو مرکزی دفتر ہے، یعنی قادیانی لابی کا جو مرکزی دفتر اور مرکزی ان کی جو فنانشلی سپورٹنگ ہے، وہ سپورٹ ان کی اسرائیل سے، تل ابیب سے کی جاتی ہے، مرکزی دفتر ان کا وہاں پہ ہے۔ اب ان لوگوں کو چاہیے تھا کوئی ایسا بندہ کہ جو آگے آئے، ہم اس کو سپورٹ کریں اور ہم اپنی جو یہود و ہنود کی تبلیغ ہے اس کو پروان چڑھائیں۔ ان کو ایسا بندہ چاہیے تھا، یہ ان کو مل گیا۔ پھر اس فکر کو، یعنی قادیانی فکر جو ہے اس کو پھر آگے پھیلانا شروع کر دیا یہود و ہنود نے، اور آج تک یہود و ہنود نے اس کے جو معتقدین ہیں ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، اور ان کو اپنی گود میں بٹھا کے وہاں سے وہ میسیجز کا سلسلہ جو ہے وہ چلائے ہوئے ہیں، اور نتیجتاً امت مسلمہ کے جو آگے آنے والے نسلیں ہیں ان تک یہ زہر جو ہے مختلف انداز میں یہ گھول کر ان کو پلانا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو مشائخ ہیں وہ جاگتے رہے۔ اب بھی ضرورت ہے ہمیں بیدار ہونے کی۔ انہوں نے تحریک ختم نبوت چلائیں اور درجنوں شہداء پیش کیے۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو قائد ملت اسلامیہ امام اشا احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی آپ کی قیادت میں علماء کا وفد جو اس وقت اسمبلی کے اندر موجود تھا، انہوں نے پھر اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کی، اس کو قادیانی کو کافر قرار دلوانے، کفر کا ایک لیبل تھا ان پر لگانے کے لیے کہ یہ قرآن کے منکر، قرآن میں اللہ نے نبی علیہ السلام کو آخری نبی کہا، یہ اس کے منکر ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام کی درجنوں احادیث کہ جن میں نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان کیا گیا، یہ اس کے منکر ہیں، اور جو قرآن کا انکاری، جو حدیث کا انکاری ہو وہ اسلام مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟
ہمارے لیے تو یہ بنیادی کتابیں ہیں قرآن حدیث، اگر ان کا کوئی بندہ انکاری ہو جائے تو وہ مسلمان کیسے رہ سکے گا؟ تو اس پر پھر جب 126 دن کے قریب اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی رہی، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی آپ نے وہاں پہ باقاعدہ مناظرہ کیا، اور اس مناظرے میں بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے علماء اہل سنت کو اور قائد ملت اسلامیہ کی سربراہی میں جو وفد علماء اہل سنت کا وہاں پر برسر پیکار تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فتح اور نصرت سے ہمکنار فرما دیا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ اب یہ غیر مسلم ہے، یعنی پارلیمنٹ میں تو ایک قانون سازی کروائی گئی، جبکہ غیر مسلم تو یہ پہلے دن سے ہیں۔ یعنی جس دن اس نے اپنی فکر کو اس انداز میں لانچ کیا کہ جو قرآن اور حدیث کے منحرف فکر تھی، قرآن اور حدیث کے مخالف جو سوچ تھی، اس سوچ کو جس دن سے اس نے پروان چڑھانے کی کوشش شروع کی، اسی دن سے یہ غیر مسلم ہو گیا، یہ کافر ہو گیا۔ اب پاکستانی پارلیمنٹ نے قانون پاس کر دیا، اس کے اندر پھر آگے کیا ہے؟ آگے اس میں سلسلہ یہ ہے کہ مسجد تو ہے نمازیوں کے لیے، مسجد تو ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں کے لیے کہ یہ نسبت نبوی کا ایک بڑا تحفہ ہے۔ اب پھر حکم یہ جاری ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نہ تو اپنے عبادت گاہ کو مسجد کی شکل دے سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو یہ مسجد کا نام دے سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ میں یہ اذان پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اذان مسلمانوں کا شعار ہے۔ مسجد جو ہے اس کے مینار، مسجد کا گنبد، مسجد کا محراب، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے بڑی علامات ہیں، لہٰذا چونکہ یہ مسلم نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی ان علامات کو استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا ان پر یہ ساری پھر پابندیاں جو ہیں یہ عائد کر دی گئیں۔ قربانی نہیں کر سکتے کہ قربانی مسلمانوں کا شعار ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ کام یہ نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی یہ کام یہ لوگ کرتے ہیں تو ان کے خلاف پھر باقاعدہ آئین پاکستان میں جو شکیں موجود ہیں ان کے تحت ان کے خلاف پھر قانونی کارروائی ہوتی ہے باقاعدہ، اور اس کارروائی کے نتیجے میں پھر ان کے لیے جو سزائیں متعین ہیں وہ سزائیں پھر ان کے جو ہے وہ ان پر لاگو کی جاتی ہیں۔ اس بنیاد پر آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ختم نبوت کو سمجھیں، اور صرف سمجھیں نہیں بلکہ جب ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، اپنے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں سحر و افطار کے وقت میں، تو اپنی اولادوں کو ضرور نبی علیہ السلام کی شان ختم نبوت پڑھائیں، تاکہ کل کلاں کوئی اپنے لٹریچر کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہماری نسلوں کو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا باغی نہ بنا سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو گھر میں بیٹھ کے سمجھائیں، قرآن پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اللہ نے اس نبی کو کامل اور اکمل بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے۔ یقیناً جس وقت ہم یہ پڑھیں گے سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن سنا کے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، آج کی اس درس قرآن کی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو بھی کلمات طیبات اس میں ادا کیے گئے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر بیان کر سکے مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، اس سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے پہرے دار کے طور پر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ شانوں کا محافظ بنا کے رکھنا، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی جملہ شانوں کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں، مولا کریم ان نسلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں رکھنا۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا مولا کریم، اس مسجد کے امام صاحب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمر مطلوب صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں انتظامیہ کی صورت میں،
یا الہ العالمین یہ بڑی عظیم کوشش کر رہے ہیں کئی سالوں سے درس قرآن کے صورت میں، مولا کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو مولا کریم دین کی بات حاصل ہو رہی ہے، ہم سب کو یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو چکے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں سے جتنے فوت ہو چکے، سب کی مغفرت فرما، سب کو درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ مولا کریم ماہ رمضان المبارک کے قیمتی لمحات اور بخشش و مغفرت والے اس عشرہ میں ہم سب کی کامل بخشش فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم ربنا وتقبل دعا بوسیلۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔